حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا قتیل الابرار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم معزز ترین سامعین کرام، مولا حسین نے ارشاد فرمایا میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا. اس کا حق ہے اس شہید کا کہ اس کے اوپر گریہ کیا جائے، رویا جائے، اور یہی دستور بھی ہے ہمارا. ہم نے اس ایک مظلوم کے لیے آج 1400 سال سے ذکر کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر گریہ کرنا شروع کیا. اس کا حق ہے کہ اسے ماتم کیا جائے، اس کا ماتم کیا جائے. تو اس کے اوپر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے درس دیا کہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد اگر میرے بھائی کو بچانا ہے تو شہزادی نے اس فرش کا انتخاب کیا تاکہ نام حسین علیہ السلام باقی رہے. فقط یہی وجہ نہیں تھی بلکہ نام حسین کی بقا کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب نے ہم کو ایک ایسی جگہ عنایت کر دی ہے کہ جو باعث ذریعہ نجات ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. محترم، ان 12 دنوں میں ہم نے عزائے مجلس حسین علیہ السلام برپا کی، ماتم کیا، نوحہ پڑھا. جس کی قسمت میں ہوتا ہے ذکر حسین اسی کو میسر ہوتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یقین جانیں. خوش نصیب ہیں ہم جو ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے. اور بلکہ انتخاب کیا جاتا ہے ہر مجلس سے پہلے ہر شخص کا کہ کون مجلس میں آئے گا، کون مجلس میں بیٹھے گا، کون مجلس میں ذکر کرے گا، کون مجلس میں ذکر سنے گا. ہر مجلس سے پہلے انتخاب ہوتا ہے. یہ ہم اور آپ طے نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ انتخاب کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ یہ طے کرتا ہے کہ کس کو یہ شرف دینا ہے. اور فرمائیے گا کس کو یہ شرف دینا ہے. عزیزان محترم، لیکن لازم نہیں ہے کہ ہر شخص جو کہ مجلس پڑھ رہا ہے یا مجلس سن رہا ہے وہ اس لائق ہو کہ شرف پانے کے باوجود بھی وہاں اس بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. اور کریے گا عزیزوں، اس بارگاہ تک رسائی حاصل کرے اور اپنے اس عمل کو منزل قبولیت تک پہنچائے. آخری مجلس سے میں 2-3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، منظر خواب، اپنا خواب کا منظر وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عالم دیکھا. انہوں نے کہا کہ خواب دیکھ رہا تھا میں، مجلس عزا کا وقت ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک دروازے سے پہلے مولا حسین تشریف لائے، اس کے بعد مولا عباس تشریف لائے. رضا خانے کے اندر تشریف لائے جانے کے بعد وہاں پہ 2 میز رکھی ہوئی تھی، وہ دونوں حضرات تشریف فرما ہوئے. پھر مولا عباس نے فرمایا، مولا حسین نے حکم دیا کہ بھیا عباس دیکھیے کہ آج کس کو مجلس خطاب کرنی ہے اور کون کون ہمارے ذاکروں میں شمار ہوا ہے. غور فرمائیے گا کون کون ہمارے ذاکروں میں شمار ہوا ہے، ہماری مجلس پڑھنے والوں میں شمار ہوا ہے، ہمارا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوا ہے. ایک مرتبہ ذکر چھیڑا گیا، مولا نے بتایا یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ سارے نام بتائے گئے.
اب ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، عالم خواب ہے یہ، مولا حسین فرماتے ہیں کہ بھیا یہ نام، اس نام کو ہٹا کر آپ اس جگہ پہ جعفر نامی شخص کا نام لکھیے۔ وہاں پہ نام لکھا گیا، جعفر نامی شخص کا جعفر نام لکھا گیا۔ اب پوچھا گیا کہ جعفر کون ہے، تو مولا نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ذاکر حسین ہے، میرا ذاکر ہے، میرے مصائب پڑھنے والا ہے۔ عالم دین نے یہ خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے، ان کو معلوم تھا کہ جعفر کون ہے، پریشان ہوئے کہ چلیں دیکھیں یہ کون شخص ہے کہ جس کا انتخاب حسین نے خود کیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، حسین نے خود کیا ہے۔ اب وہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے اس کے دروازے پہ، جانے کے بعد کیا پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے، بتاؤ تم نے آج اس سال میں کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے کہ جو تمہاری خوشنودی خدا کے لیے بہت اہم ہو۔ اس نے غور کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، میں نے کوئی ایسا عمل تو انجام نہیں دیا ہے۔ انہوں نے پھر ایک مرتبہ اصرار کیا، کہا ہو سکتا ہے کیا ہو، یاد کرو، غور فرماؤ۔ اس نے یاد کر کے بتایا، کہا کوئی مجلس خطاب کی ہو، کہیں ذکر حسین علیہ السلام کیا ہو۔ کہا کہ ہاں میں ذکر حسین علیہ السلام کرنا تو چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اثاثے موجود نہیں تھے، نہ ہی کوئی ذکر سننے والا تھا، نہ ہی کوئی ذکر کروانے والا تھا۔ میں کرنا تو بہت چاہتا تھا لیکن کوئی کروانے والا نہیں تھا۔ میرا دل تڑپ اٹھا تھا، روز عاشورہ آئی تھی، میں اپنے گھر والوں کو لے کے پاس بیٹھا، اپنے گھر کے اندر میں نے مصائب امام حسین علیہ السلام پڑھا۔ غور کریے گا، اپنے گھر کے اندر میں نے مصائب امام حسین علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اس ذکر کا اثر یہ ہے کہ مولا نے فہرست ذاکرین میں تمہارا نام شمار کیا ہے، اپنے خاص فہرست ذاکرین میں تمہارا نام شمار کیا ہے۔ واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، پڑھنا اس لیے مقصود تھا کہ ہم بھی ہاتھ جوڑے ہوئے مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا 12 دنوں تک ہم نے مجلسیں کر لی ہیں، ماتم کر لیے ہیں، نوحے پڑھ لیے ہیں، کوئی ذکر میں کمی رہ گئی ہو تو گزارش آپ سے ہے کہ آپ کمیوں کو درگزر کریے گا اور ان کو ذکر کو قبول فرمائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، وہاں انتخاب ہوا، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، تو اس قدر مظلوم حسین، اس کا حق ہے کہ اسے رویا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کے اوپر گریہ کیا جائے۔ عزیزوں، اور یہ اس حق کو نبھایا جانا بھی چاہیے۔ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ محبت ہے، تو کسی سے محبت کا دعویٰ یوں ہی تھوڑی ہونا چاہیے، بلکہ دعویٰ محبت ہے تو پھر اس کا اعلان بھی تو کرو۔ اگر کسی کو چاہ رہے ہیں ہم، تو پھر ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ اس کی محبت دل میں ہے، تو اس سے رغبت حاصل ہے، تو اس کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے مظلومیت کا اظہار کرو، ظاہر تو کرو۔ ظاہر ہونا تو چاہیے کہ کون تھا۔ عزیزان محترم غور فرمائیے گا، کون تھا، ظاہر تو ہونا چاہیے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم چاہنے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، تو یہ پتہ کیسے چلے کہ تم چاہ رہے ہو، تم مان رہے ہو، تم ماننے والے ہو، تم محبت کرنے والے ہو؟ ارے مظلومیت کے چاہنے والے ہو، مظلومیت کے حامی ہو، تو مظلومیت کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ حمایت بھی کرو، ان سے حمایت کا اظہار بھی تو کرو۔ اور فرمائیے گا، ان سے حمایت کا اظہار بھی تو کرو۔ کا کیا مطلب؟ کا کربلا کے میدان میں دونوں طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے بھی تھے، روزہ رکھنے والے بھی تھے، حج کرنے والے بھی تھے، خمس دینے والے بھی تھے، ادھر کے لوگ بھی نمازی تھے، ادھر کے لوگ بھی نمازی تھے، ادھر کے لوگ بھی کلمہ گو تھے، ادھر کے لوگ بھی کلمہ گو تھے، لیکن ایک طرف یزیدیت کا مجمع تھا، ایک طرف حسینیت کا مجمع تھا، ایک طرف یزیدی فکر رکھنے والے تھے، ایک طرف حسینی فکر رکھنے والے تھے۔ تم اپنے آپ کو اس طریقے سے نمایاں کرو کہ دنیا تمہیں پہچان لے، تم کس فکر کے مالک ہو، تم کس فکر سے تعلق رکھتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ تم کس ذہنیت سے تعلق رکھتے ہو۔ آج ہمارے یہاں پرسوں روز عاشورہ بنارس میں نے ویڈیو دیکھی، دل دہل گیا۔ مسلمانوں نے رواں رسول کے تعزیے پہ پتھر بازی کی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں نے سروں پہ ٹوپی، اس کے بعد نواسہ رسول کے تعزیے پہ پتھر پھینکنا۔ اللہ اکبر! یاد آ گئی کربلا کے میدان میں یہی منظر تو تھا، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، ادھر تھا رسول کا نواسہ،
لیکن پھر بھی جھولیوں میں پتھر بھر کے مارا جا رہا تھا، تیروں کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ وہی منظر ہے آج بھی عزیزان محترم، منظر بدلا نہیں ہے، وہی منظر ہے، وہی افراد ہیں، وہی ذہنیت رکھنے والے افراد ہیں، دشمنان حسین ہیں، دشمنان رسول ہیں۔ عزیزوں یاد آ جاتی ہے کربلا جب ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں، منظر دیکھا گیا، نواسۂ رسول کا تعزیہ ابھی تک کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دشمنی حسین علیہ السلام نے دل میں ایک رمق پیدا کی اور جیسے ہی دل میں ملال پیدا ہوا دشمنی حسین علیہ السلام کا، تو دشمنی ظاہر ہو گئی۔ ابھی تک جو مکھوٹے لگائے ہوئے حسین کا تعزیہ اٹھا کر سروں پہ پھر رہے تھے اور ظاہر کر رہے تھے کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے گھر والے ہیں، ہم ان سے گھر کے چاہنے والے ہیں، وہی افراد میں نے دیکھا، خود مشاہدہ کیا، وہی افراد اپنے کاندھوں سے تعزیہ اٹھا کے زمینوں پہ چھوڑ کے بھاگنے والوں میں افراد نظر آئے ہیں۔ تو وہیں پہ میں نے غور کر کے کہا کہ یہ ایسے افراد ہیں کہ جو کل رسول کا جنازہ چھوڑ کر جانے والے تھے، آج ان کے نواسے کا تعزیہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو فکر ذہنیت وہی والی ہے جو کل یزید کی تھی، جو کل یزیدیوں کی تھی، تو آج بھی ذہنیت وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ عزیزوں مسلمانوں کے بھیس میں افراد ابھی بھی دشمن حسین چھپے ہوئے ہیں، دشمن رسول چھپے ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کو پہچانا کیسے جائے، یہی ایک ذریعہ ہے فرش عزائے حسین کے، جس کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی معرفت ہوتی ہے کہ کون کس فکر کو رکھنے والا ہے، کون کس ذہنیت کا مالک ہے عزیزوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج غم حسین علیہ السلام کسی کو سکون عنایت کرتا ہے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے لیے ذریعہ نجات ہے تو کوئی اس کو روک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، فکر وہی والی ہے، یزیدیت والی۔ کیسے کوئی کرے، کیسے کوئی ماتم کرے؟ محسن نقوی نے کیا خوب کہا تھا، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ تو آپ کو وہ تو ظاہر کر رہے ہیں، یہ تو دکھاوا ہے، منافقت ہے کہ جو رسول کے دور سے چلی آ رہی ہے، یہ تو منافقت ہے، ورنہ اگر اصل دشمنی دیکھی جائے تو پھر ان کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں عزیزوں۔ اور یہی معاملہ کربلا کے میدان میں بھی تھا، لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، گواہی دے رہے تھے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر یہی کہہ رہے تھے کہ حسین رسول کے نواسے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ رد عمل، یہ ظلم، یہ ستم۔ کربلا کے میدان میں کتنے ستم ہوئے میرے مولا پہ، اللہ اکبر۔ ایک دن میں 72 جنازے اٹھانا، ایک دن میں اتنے ستم سہنا، یہ حسین کا کلیجہ تھا جو حسین نے صبر کیا، حسین کا جگر تھا جو حسین نے برداشت کیا۔ خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو معاملہ یوں نہ ہوتا، بلکہ پلٹ جاتا معاملہ حکومت کی لالچ میں، لیکن حسین علی کا لاڈلا ہے، حکومت کو قدمے تلے روندا، اور اس کے بعد اتنی بڑی قربانی پیش کی، نمایاں طور پر آج تاریخ اسلام میں ظاہر ہے یہ قربانی۔ کیسے انسان بھلا دے اس قربانی کو؟ یہی حسین کی قربانی ہی کا ذریعہ ہے کہ جو آج ہم باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم سلامت ہیں، دین اسلام سلامت ہے۔ عزیزان محترم کتنی بڑی قربانی پیش کی، صبح سے لے کے شام تک ایک ایک جنازے اٹھا رہے ہیں، کبھی جوان علی اکبر کا جنازہ، کبھی قاسم کی میت، کبھی یون محمد کی لاشیں، کبھی علی اصغر کا ننھا سا جنازہ۔ ارے کتنے صبر کیے حسین نے ایک دن میں، لیکن عزیزوں صبر کی انتہا یہی نہیں ہوئی۔ ارے ایک مرتبہ جب ندائے غیب آئی تھی تو کہا ہوگا سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ارے ابھی حسین کے امتحان ختم ہوئے ہیں، لیکن بعد شہادت حسین ابھی امتحانات باقی ہیں۔ کہاں ختم ہوئے ہیں امتحان؟ ابھی تو حسین نے کربلا بسائی ہے، بعد شہادت حسین ابھی اور ظلم باقی ہیں، اور ستم باقی ہیں۔ اللہ اللہ کہنے کا دل چاہتا ہے، مولا حسین نے بہت زیادہ صبر کیا، جوان علی اکبر کی میت پہ صبر کیا، بیٹے علی اصغر کی میت پہ صبر کیا، قاسم کی میت پہ صبر کیا، عباس کے جنازے پہ صبر کیا، لیکن اللہ اللہ صبر سید سجاد کا عالم تو دیکھیں۔ حسین خوش نصیب تھے کہ اپنے جیتے جی مولا حسین کو کبھی بھی زینب کا کھلا سر نہ دیکھنا پڑا، کبھی بھی اسیروں کی اسیری نہ دیکھنی پڑی، کبھی بھی خیموں میں آگ نہ دیکھنی پڑی۔ ارے ایک مرتبہ ہی فقط شمر نے کہا تھا کہ چلو آؤ خیموں کی طرف، حسین کے جان میں تھوڑی سی جان باقی تھی، مولا
مولا تڑپ گئے تھے ابھی حسین زندہ ہے، لیکن ہائے سید سجاد کتنی مظلومیت رہی ہوگی، جانتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میری پھپھیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عالم صبر یہ ہے اور مجبوری کا عالم یہ ہے کہ سید سجاد کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، یہ صبر تھا مولا سجاد کا، اور شاید یہی وجہ تھی اس صبر کو انہوں نے دل پر لیا۔ اور ایک مرتبہ جب راہ کربلا سے گزارا گیا، ارے اقربا کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، تو چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ کیوں نہ ہو چہرے کا رنگ متغیر، ارے کیوں نہ ہو جوان بیٹا ہے۔ شہزادی نے سوال کر لیا تھا، بیٹا سید سجاد عالم غربت ہے، کیا تم بھی چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ عالم تنہائی ہے، کیا تم بھی چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تو سید سجاد نے یہی تو کہا تھا، اے پھوپھی اماں انصاف کیجئے، ارے جوان بیٹا موجود ہے، باپ کا جنازہ ہے، جلتی ہوئی زمین ہے، ارے کیسے صبر ہو؟ عزیزوں وہاں صبر نہ کیا گیا سید سجاد سے۔ ارے یہی منظر تھا، ابھی قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، قافلہ آگے بڑھایا جا رہا تھا، ایک منظر اور دیکھا گیا۔ وہ کیا منظر تھا؟ ارے چلتے چلتے راہ میں ایک جگہ وہ نیزہ کے جس پہ سر حسین تھا راہ میں ٹھہرا، اب نیزہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ارے شمر سید سجاد کے قریب آیا، اے سجاد بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ ہم تمہیں تازیانے لگائیں گے، ہم تم پہ ظلم کریں گے۔ اللہ اللہ، کتنا لاغر تھا میرا مولا، کتنا مصیبت زدہ تھا میرا مولا۔ ایک مرتبہ حسین کے سر کے قریب آیا، بابا ارے کیا خطا ہو گئی؟ بابا چلیے گزارش ہے، ارے اب آپ کے لاڈلے میں تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے۔ عجب نہیں سر حسین سے آواز آئی ہو، بیٹا سید سجاد میری لاڈلی، ارے پشت ناکا سے گر گئی۔ ارے ایک مرتبہ سید سجاد کو خبر ہوئی، اب ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں سکینہ کی تلاش میں زینب نکلی، جانے کے بعد زینب و ام کلثوم سکینہ کو پھر تلاش کرتی ہوئی آئیں، اب ایک مرتبہ تلاش کر رہی ہیں، سکینہ آواز دو کہاں ہو، میری لاڈلی کہاں ہو؟ ارے تلاش کرتی کرتی کیا دیکھا، ایک معظمہ ہے کہ جس کی آغوش میں سکینہ ہے۔ ارے معظمہ کبھی سکینہ کو پیار کرتی ہیں، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتی ہیں، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتی ہیں، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیتی ہیں، کبھی سر پہ دستے شفقت پھیر دیتی ہیں۔ ارے زینب قریب آ گئی ہوں گی، اے معظمہ آپ کون ہیں؟ ارے عجب نہیں انہوں نے پوچھا ہو کہ اے بی بی ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے تو کہا ہوگا شہزادی نے، ارے یہ وہ لاڈلی بی بی ہے کہ جس کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ ہوا، ارے گالوں پہ اس نے تماچے کھائے ہیں، کانوں سے اس کے گوشوارے چنے ہیں، آپ محبت سے پیش آ رہی ہیں، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو ارے محشر میں اپنی اماں سے اجر دلاؤں گی۔ ارے سیدہ بھی کب تک صبر کرتی، چہرے سے نقاب ہٹایا، اے بیٹا زینب، اے میری لاڈلی، ارے کیا اماں کو نہ پہچانا؟ میں تیری ماں زینب، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، تیرے ساتھ ساتھ۔ ارے زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا ہوگا تو دل تڑپ گیا ہوگا، باہیں ڈال دی ہوں گی گلے میں، اماں بھیا مارا گیا، اماں علی اکبر کا کلیجہ چھٹ گیا، اماں عباس کے بازو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رمال زہرہ میں جگہ عنایت فرما، بے اولاد ہونے صاحب اولاد